شریف سرکار امام حسین علیہ حسین انصار حسین شہداء کربلا اسیران کربلا کے دربار اور 3 مرتبہ درود شریف ہمارے ایک مرید سکندر ان کے دربار میں جو انتقال ہو گیا اس کے دربار میں 3 مرتبہ درود شریف لك الحمد يا الله لك الشكر يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ مکرم و احسان شکر ہے اللہ تعالیٰ ہم ذکر کی محفل عطا فرمائیں اور یہ سال نیا سال جو محرم الحرام ہمارا سب جنے سمجھتی ہیں ہیپی نیو ایئر 26 جنوری میں تو وہ سمجھتی ہیں ہمارا ہیپی نیو ایئر سبزی آتا سو محرم پہلی تاریخ محرم کا مہینہ یہ اسلام کا پہلا تو یہ کل پہلی تاریخ ہوئی آج اس کے بعد ایک دن ہے جو خوشی خوشامدید ہے اللہ تعالیٰ اس محرم کے صدقے میں اس سال کے صدقے میں امام حسین کے صدقے میں خصوصاً اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادتوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس سال کو اسلام کے اوپر اپنا عافیت عطا فرمائے جتنے بھی تکالیف مشکلات میں ہیں اللہ امام حسین کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ساری لوگوں کی مسلمانوں کی اور خصوصاً ہماری مریدوں کی تکلیفوں کو دور عطا فرمائے کیونکہ یہ اس کے بعد جو مہینہ ہوتا ہے ہیپی نیو ایئر ایک ہی دن اس کے بعد جو بھی دوسری محرم سے شروع ہوتا ہے اور عاشورے تک عاشورے کے بعد بھی بزرگان دین فرماتے ہیں جو محرم کے مہینے کا استقبال کرتا ہے اور اس محرم کے مہینے میں حسین اور آل حسین علیہ السلام کے واسطے ظاہر کرتا ہے ان کے اوپر غم ظاہر کرتا ہے محبت ظاہر کرتا ہے تو سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام بزرگ میں بہت بڑے بزرگ ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ضامن رہیں گے کہ وہ بندہ جو حسین کی محبت میں رویا ہے اور حسین کے واسطے اور آل حسین کے واسطے ان کے نام سے کھلایا ہے پلایا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم ائمہ اہل بیت کو بولے تو ہم 12 امام ساتھ میں حضرت فاطمہ اور سرکار مدینہ اور سارے کل انبیاء مرسلین سارے نبیاں ہم وعدہ کرتے ہیں ضامن دیتے ضامن کو بولے تو گارنٹی اب چینٹی ڈالے تو جھنٹی دیتی ہیں انبیاء ایسا 100% گارنٹی دیتی کہ وہ شخص ہمارے ساتھ جنت میں کھاتا پیتا ہے وہ شخص ہمارے ساتھ جنت میں کھاتا پی رہا ہے یہ گارنٹی کیسی کر کے بولا تو ہماری تمہاری گارنٹی رہو ہمیں پلٹتے رہتے بات کرے تو پلٹتے رہتی ہر بڑا پیر بھی آیا تو پلٹتے رہتا روپئے دیکھتے ساتھ پلٹتا ہے پیسے دیکھتے ساتھ پلٹتا ہے پوزیشن دیکھتے ساتھ پلٹتا ہے مگر یہ 12 امام جو ہیں خدا کی قسم دنیا پلٹ گئی تو ان کی زبان نہیں پلٹتی دنیا بھی اوپر سے نیچے ہوگی تو ان کی زبان نہیں پلٹتی اس کے بعد ہمیں حسین یہ منانا ضروری ہے اور حقیقت یہ ہے کہ دیکھو یزیدی اور حسین یزید کی فوج بھی مسلمان کی فوج حسین علیہ السلام کی فوج بھی مسلمان کی فوج یہاں بھی کلمہ تھا وہاں بھی کلمہ تھا یہاں بھی حج تھا وہاں بھی حاجی تھے یہاں بھی نمازیں تھیں وہاں بھی نمازیں تھیں یہاں پر بھی قرآن کے قاری تھے وہاں پر بھی قرآن کے قاری تھے وہاں پر بھی ذاکرین تھے یہاں پر بھی ذاکرین دونوں جگہ پر بھی سب لوگ تھے جب نماز کا وقت آتا تو سب لوگ نماز پڑھتے سارے لوگ نماز پڑھتے جب قرآن پڑھنا تو سارے لوگ قرآن پڑھتے سب جنہیں حاجی تھے زکوٰۃ دینے والے تھے مگر سب کچھ رہنے کے باوجود بھی حاجی رہنے کے زکوٰۃ دینے کے باوجود بھی کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی نماز کے باوجود بھی ذکر کے باوجود بھی مگر ان دونوں میں کیا فرق تھا یزیدیوں میں بھی اور حسینیوں میں فرق کیا کیوں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنت ہے اور کیوں امام حسین آل حسین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سلامتی بھیجی ہے اور کیوں آل یزید کے اوپر پورا جو یزیدی تھے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی کام تو پورا دونوں بھی ہے دونوں بھی وہ کام کر رہے ہیں انہوں بھی نماز پڑھ رہے ہیں انہوں بھی اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں انہوں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں انہوں بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں انہوں بھی اللہ کو ایک مان رہے ہیں رسول اللہ کو خاتم النبیین مان رہے ہیں انہوں بھی خاتم النبیین مان رہے ہیں اب فرق کیا ہے حدیث کے مطابق جہاں پر ایک شخص آتا ہے پریشان حالت میں دیکھتا ہے کہ ادھر بھی نماز ادھر بھی روزہ ادھر بھی زکوٰۃ ہر چیز بھی ہے ادھر بھی قرآن ادھر بھی ذکر ادھر بھی منتیں مرادیں پڑھ رہی ہاں امام حسین علیہ السلام کے آج سبھی بیٹھ کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے منتیں مرادیں قرآن پڑھ رہی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہی ادھر بھی انہوں اللہ تعالیٰ سے مدد کر رہی رسول اللہ سے مدد طلب کر رہی ہم نہ جیت دیں
اب یہاں یزید یہاں بھی اللہ سے مدد کر رہی جیت دے، یہاں حسین یہاں بھی مدد طلب کر رہی اللہ سے جیت دے. پریشان ہو کوئی ایک شخص آتا ہے پوچھتا ہے یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا، یہاں بھی دیکھا یہ ٹیم میں یہ جگہ بھی دیکھا یہ جگہ بھی دیکھا، مگر دونوں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا چیز ہے. یہاں بھی اللہ ہے، یہاں بھی اللہ ہے، یہاں بھی رسول ہے، یہاں بھی رسول ہے. یہاں جا کو کچھ نہیں، امام حسین کرنے جا کو کچھ نہیں. یہاں حسین علیہ السلام مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ جنگ کئی کے واسطے ہو رہی ہے، نہ جنگ جگہ کے واسطے ہو رہی ہے، نہ جنگ قوم کے واسطے ہو رہی ہے، نہ جنگ کس کے کون سی چیز کے واسطے ہو رہی ہے، جنگ سمجھ میں نہیں آ رہا. جنگ کیا تھی ہوئی تو فائدے کے واسطے، جنگ ہوئی تو آدمی کمانے گیا تو کیا گیا تو کام ہے اور بولا تو کیا بھی کمانا کام ہے، اگر بول کو کیا بھی نہیں کمایا تو خرچداری لے گیا تو انہیں کماتا نہیں، انہیں بیکار کا. ایسا جنگ کو جا رہا، جنگ کے اندر کچھ کبھی یہ رہتا. اب جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تو کیا کرتی ہوں وہاں کی ذرا جگہ لے لیتی، وہاں کی جگہ لے لیتی، ان کی جگہ کے اوپر لڑتی، پیسے کے اوپر لڑتی، نوٹاں کے اوپر لڑتی، بھائیوان کے اوپر لڑتی، شان و شوکت کے اوپر لڑتی. مگر یہاں کیا بیچ نہیں ہے، یہاں بھی ایسا ہے، یہاں بھی ایسا ہے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں شخص کو خدا کی قسم ہر چیز ہے، ہر چیز ان کے ساتھ ہے، اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، قرآن بھی ہے، ہر چیز بھی اس کے ساتھ ہے. کیا تو نے نہیں سنا کہ میرے نبی نے کیا کہا کہ خیق مستقلین کتاب اللہ اطرتی، دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، یہ قرآن ایک اہلت ہے. یہ لوگ صرف قرآن کو پکڑے ہم کو چھوڑ دیں، مگر ہم لوگ وہ ہیں جو قرآن کے ساتھ، ہم اہل بیت کے ساتھ. اور جو کائنات کے اندر جس کی بھی نماز، جس کا کلمہ، جس کا روزہ، جس کی بھی عبادت اگر قبول ہونا ہے، خدا کی قسم اگر حسین اس جگہ پر ہے، حسین کی محبت اس کے دل میں ہے، اسی کا کلمہ لا الہ الا اللہ، اسی کو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے کلمے کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے جہاں پر حسین اور آل حسین کی محبت ہے. اسی کی نماز کو قبول کرتا ہے جہاں پر حسین اور آل حسین کی محبت ہے. یہ کربلا ہمارے لیے دلیل ہے کہ خدا کی قسم حسین چھوڑ کر اگر تم نمازوں پڑھو، زکوٰۃ کرو، روزہ کرو، حج کرو، ساری دنیا کے ولیاں کو، غوثاں کو، خطباں کو، درگاہاں کو مار کو، سر لڑا کو تمہیں ناچ کو آ جاؤ، خدا کی قسم جس خانقاہ کے اندر، جس اسلام کے اندر حسین نہیں، خدا کی قسم وہ یزید سے بدتر عبادت، یزیدیوں کی جیسا یزیدیوں کی بدتر عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، ایسا کوئی چیز ہماری قبول نہیں کرتا. اس کے واسطے جہاں پر بھی لا الہ الا اللہ، جہاں پر بھی اللہ اللہ ہے، جہاں پر بھی نماز ہے، وہاں پر حسین ہونا موجود ہے. اس لیے ہندوستان کے شہنشاہ فرماتے ہیں دین است حسین، دین ہچ حسین. دین کر کو بولے تو من دینو کا، اللہ تعالیٰ خبر میں مرے بعد کیا پوچھتا ہے؟ تمہارا دین. من ربو کا پوچھتا ہے. دوسرا سوال من دینو کا، من دینو کا کر کو بولے تو تمہارا دین کیا، تمہارا دین کیا. ہمیں جواب کیا دیتی؟ ہمارا دین اسلام، ہمارا دین اسلام ہے. کئی کو بولے تو اسلام چھوڑ کو بہت دین ہے، اسلام چھوڑ کو یہودی کا بھی دین ہے، نصارہ کا بھی دین ہے، ہندوؤں کا بھی دین ہے، پرشتوں کا بھی دین ہے، الگ الگ قوموں کا الگ الگ دین ہے، مگر یہ سب چیزوں کو ملا کر دین کہتے ہیں. مگر ہمارا دین اسلام ہے. جس طرح ساری کائنات کے اندر دینوں کے اندر سب سے بڑا دین اسلام، دینوں کے اندر سب سے بڑا دین اسلام ہے، اور کتابوں کے اندر سب سے بڑی کتاب قرآن ہے، قرآن کا دل یاسین ہے، ایسے ہی آ کر ساری کائنات کا دین اسلام کا دل امام حسین. امام حسین جیسا قرآن کے اندر سرکار مدینہ فرماتی ہیں قرآن کا سب ایک جسم میں قلب ہوتا، دل ہوتا، ہر جگہ دل ہوتا، ساری باڈی حضر ہے، دل نہیں دھڑکا تو کیا ہوتا؟ انسان ہوتا. دل ایسی چیز ہے جو آ کر ضروری ہے، ہر انسان کو ضروری ہے کہ وہ دل رکھے. چونٹی سے لے کر چھوٹے سے بڑے سے بڑے چیز کو بھی دل رکھتا، سوائے اللہ کے فرشتوں کو بھی دل رکھتا، سوائے اللہ تعالیٰ کے ساری کائنات کے ہر مخلوق کو دل ہے. ہر وہ دل رہا تو چھمنا احساس، درد کا احساس، پیار کا احساس. یہاں تک پہاڑوں کو بھی دل ہے، شیوڑ پہاڑوں کو، پیڑوں کو، بادلوں کو، بارش کو، پانی کے قطرات کو بھی اللہ تعالیٰ دل رکھا، کیونکہ یہ سب چیز دل رہنے سے آپ کو سب چیز چلتے. یہ دل ایسی چیز ہے، اگر دل نہیں ہوا تو جیسا دل ہارٹ فیل ہوتے ہی آدمی مر جاتا، تو ایسا اگر امام حسین اسلام کا دل، اگر اسلام میں دل نکال لے، باڈی میں سے تمہیں دل نکال لے تو تمہاری باڈی مردہ. ایسا اگر اسلام میں سے حسین کو نکال ڈالے تو حسین مردہ، نماز میں سے حسین کو نکالے تو حسین مردہ، خانخواہ میں سے حسین کو نکالے تو حسین وہ خانخواہ مردہ. اس کے واسطے جو بھی یہاں کرتے تھے یزیدیاں وہاں بھی کرتے تھے حسینیاں، مگر وہاں پر حسین موجود تھے، یہاں پر حسین نہیں. فرق کتنا ہے زندگی کے اندر، فرق ہے باریک بال سے باریک کتنا فرق ہے. تمہیں سب چیز کرو، حسین کو رکھو، اور خدا کی قسم تمہاری ہر عبادت کو. اس کے واسطے
یہ کربلا، یہ کیوں، یہ غم حسین. ہمارے سنیاں کیا سمجھتی ہیں، پنجا کے پاس جا کو ناچ لے کو، کود لے کو، بمڑا مار لے کو، نئے کپڑے پہن لے تو جا کو انہیں پنجے والا فال کھول لے تو سمجھتے رہیں گا یہ تمہیں محرم کرے. خدا کی قسم محرم اسے نہیں بولتے سو، محرم غم حسین کو بولتے سو. حسین کے غم میں رونا، حسین علیہ السلام کو یاد کرنا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کرنا، بے پردہ دار بیویوں کو جو امام حسین کے ساتھ جو کس کے واسطے گئے سو کربلا کو، ان کے واسطے نہیں گئے، ہمارے واسطے، ہمارے اولاد، ہمارے بچے مسلمان ہونا کو، ان کے سرکار نبی کے، ان کی اولاداں، ان کے اولاداں کو جا کو شہید ہونے میں آج ہماری اولاد مسلمان، ہمارے بچوں، ہمارے والدین کے واسطے. ان کے بوڑھے گئے سو، ہمارے جو بڈھے والدین ہیں، ماں باپ دادا دادی، ان کے بڈھے جا کو شہید کہیں کو ہے سو ہمارے والدین کو مسلمان بنانا. ان کی عورتاں کہیں کو شہید ہے تو ہماری ماں داد بھان ان کو سب اگر انہوں نہیں جا کو جاتے کربلا، خدا کی قسم ہمارے ماں بھانا پورے دھیڑا ہوتا ہے، کافرہ گھنٹے مارنے ہو جاتے. یہ حسین کی وہ یہ مرتبہ ہے، ان کے خاندان کا یہ احسان ہے اسلام کے اوپر. حسین کی اولاد اور ان کے اصحاب نے آ کر دین کو جا کر وہاں جا کر کٹا کر خون دے کر اپنی عزت دے کر خدا کی قسم یہ دین کو بڑھائے. انہوں آ کر ایسی چیز ایسا مرتبہ کیوں، وہ جو چیز ہے ہمیں یاد کر، ہمیں آ کر یہ سب چیزیں جاؤ پنجہ سے ملاؤ، پنجے رکھنا ضروری ہے، جا کر کیوں پنجہ رکھنا ضروری ہے. ایک واقعہ بول ختم کرتا ہوں، ٹائم بھی نہیں انشاءاللہ. یہ ایک ایسا تھا، امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، امام حسین پیدا ہوئے اس کو اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے، بڑا خوش ہے، سب جانے جاؤ میرے حبیب کو مبارکبادی، میرے حبیب کو مبارکبادی. فرشتے پوچھتی ہیں یا اللہ حسن تو پیدا ہو چکے ہیں، اب حسین کے واسطے کیا مبارک؟ اللہ تعالیٰ بولتا ہے فرشتوں کو، خدا کی قسم یہ حسین نہیں ہے، یہ آ کر محمد ہی ہے، یہ میرا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اور جو کام میرے رسول دنیا کے اندر چھوڑ کر آئیں گے مکمل کرنے والا یہ حسین. یہ دین جس کو میں نے آ کر سرکار کے اوپر میں نے راضی ہوا، میں جو دین کو میں نے آ کر مکمل کیا، راضی کیا، خدا کی قسم وہ سند حسین نے لکھ کر مجھے دی، میں نے لکھ کر سرکار کو، میں نے لکھ کر سرکار دو عالم کو یہ سند دی. حسین نے مجھے کہا یا اللہ خدا کی قسم تو لکھ کر یہ دے دے کہ تو راضی ہے، میں جو کچھ بھی ہے خدا کی قسم میں اس کا پورا کروں گا، تو لکھ کر میرے نانا کو سید الانبیاء کو دے. کیوں؟ یوم غدیر کا دن تھا، یوم غدیر کے دن ایک آیت اتری جس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج میں اس دن تمہارے دین کو میں نے کامل مکمل کر دیا اور میں دین سے راضی، ساری نعمتوں کو تمام کر دیا اور میں یہ دین سے راضی ہوں. جب یہ دین سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، یہ ضرورت کیا تھی کربلا کی؟ حقیقت میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حسین سے راضی ہو گیا تھا. حسین نے اللہ تعالیٰ کو لکھ کر دیا خدا کی قسم جو کام بھی ہونا ہے دین کا میں وہ پورا مکمل کروں گا. اللہ تعالیٰ کو سند دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کو سند دیتے ہیں، وہی سند قرآن کے ذریعے قرآن کی آیت بن کر اللہ تعالیٰ سرکار مدینہ کے اوپر نازل کرتا ہے اور کہتا ہے میں آج اس دن میں نے آ کر تمہارے دین اسلام سے راضی ہوں اور میں نے مکمل کیا. یہ حسین کا صدقہ جو دین اسلام کو مکمل کیا، یہ علی کا صدقہ جو دین اسلام کو مکمل کیا. کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی ختم قلندر، جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ کوئی آ کر دین کو راضی نہیں کرتے. دین کو راضی کرنا صرف یہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر، ان کے کھانوں کے پر یہ تھا کہ وہ دین کو راضی کر کر یہ آ کر ہم نے دکھائے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب امام حسین پیدا ہوتے ہیں تو سارے فرشتے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے جاؤ میرے حبیب کو جا کر تم خوشامدید کر کو بولے تو اب جا کر ہمیں امداد کا برتھ ڈے رہا ہے تو ہیپی برتھ ڈے، انہیں جا کر دیوالی کے اندر پوجا کر کو ہیپی دیوالی کر کو بول کو گھوڑانا پھرتے رہتے ہیں. ایسا آدمی کیا کہتے ہیں ہیپی دیوالی، ہیپی برتھ ڈے ایسا بولتی نا. ایسا اللہ تعالیٰ امام حسین پیدا ہوا تو ہیپی برتھ ڈے کو اللہ تعالیٰ بولتا. اب اللہ تعالیٰ جس کا ہیپی برتھ ڈے منانے والا، اللہ تعالیٰ کی خوشی میں خوشی کرنا ہمارے واسطے فرض، ہمارے واسطے فرض. ایسا ہمیں آگ اور کس کے دیوی دھیڑا کی دعوت میں ہمارے ساساں کو، ہمارے جوڑواں کو، ہمارے بچوں کی یا خوشی میں خوشی کر لیا تو ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. جسے اللہ تعالیٰ خوشی کرے، جس کے واسطے خوشی کرے، ہمیں اسے خوشی کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی سنت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے خوش ہوئے وہ چیز سے خوش کرے تو ہم نے اللہ سرکار دو عالم کی سنت، اور یہ سنت پورا کرے تو 70 شہیدان کا سبب. ہمیں سرکار کی سنت پورا نہیں کرے سرکار، کون کی فٹ پاتھ یہاں باجو رہنے گھر والے اس کی جا کو اس کے برتھ ڈے میں، اس کی پارٹی میں، اس کے جا کو پوجا میں گئے تو یہ اللہ کے رسول کی سنت کی ہماری سنت.
ہماری سنت ہمیں کر لے گا تو ہمیں جہنم کے سوا نہیں جاتے ہم. اس کے واسطے اللہ کے رسول کی سنت پورا کرو, اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پورا کرو. جب محرم آیا ضروری مومن کو کیا انہیں غم حسین میں ڈوبو, انہیں غم حسین کو بولو تو جو بھی اس کے واسطے خوشی محسوس ہوتی, جو چیز کے کام کے واسطے خوشی محسوس ہوتی وہ ہر چیز کو روکنا. اگر اس کی شادی ہے شادی نہیں کرنا, نیا کام ہے نیا کپڑا نہیں پہننا, یہ سب چیز کیا ہم نہ جو چیز خوشی ہے. اب اطمینان کو کیا ہوتی ہے پکچر دیکھا تو خوشی, مگر کربلا آئی تو بھی کیا اسے محرم آیا تو پکچر دیکھنا. ٹھیک ہے, تو بولا تو نے شاہ رخ خان کا پکچر, اس کا ماں مر جائے تو نے جاگ دیکھی. یہ ایسے اطمینان یہ ایسا کرے کر کو بولے تو کیا ہوتا ہے اسے جہنم کے سوا انہیں کتنا تو بھی خان خان باندھ دے, کتنا تو بھی انہیں خرچہ کر لیں دے, کیا تو بھی کر لیں دے. سرکار کی حدیث کے سرکار کی سنت کے خلاف گیا تو کیا ہوتا انہیں جہنم ہوتا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غم حسین کرے, ہمیں غم حسین کرنا. دنیا والے ناچتے رہتے, دنیا والے کیا تو بھی بولے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کرے امام حسین کی جو مولود کے اوپر ہمیں خوشی کرنا, امام حسین کے غم کے اوپر غم کرے ہمیں غم کرنا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. امام حسین علیہ السلام پیدا ہوتی, امام حسین علیہ السلام کو فرشتے ملنے آتی, فرشتے 70,000 فرشتے آتے رہتی جاتے رہتی, ہر ٹائم آتی. ایک فرشتہ ایک دور سے آسمانہ کے پاس, ایک فرشتہ کونے میں پڑتا, جبرائیل آتی, جبرائیل جاتے رہتی, پھر دوسرے فرشتے, پھر دوسرے فرشتے. گیا کہ نہیں جبرائیل امین کے پکڑتا, جبرائیل امین کو پکڑ بولتا ہے اے جبرائیل میں دیکھتا ہوں کہ صبح سے دیکھ رہی تو ہزاروں فرشتے جاری, ہزاروں فرشتے جاری, کیا کام ہے؟ تو دنیا کے اندر سے جبرائیل امین فرماتے ہیں دنیا کے اندر حسین نامی ایک شخص آ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پیدا ہوئے, جس کے واسطے دین بچے گا, جس کے واسطے یہ فرشتائی کی فرشتوں کی یہ جماعت بچے گی, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت بچے گی. اس کے واسطے اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا کہ دین بچانے والا پیدا ہو, دین بچانے والا پیدا ہوا, نبیوں کی شریعت بچانے والا پیدا ہوا, نماز کو بچانے والا پیدا ہوا, لا الہ الا اللہ کو پیدا ہوا, بچانے والا پیدا ہوا. جو ہم لوگ فرشتے عبادت کرتے ہیں وہ عبادت کو پورا کرنے والا, پیدا کرنے بچانے والا پیدا ہوا. اس کے واسطے ہم لوگ جا کر اسے مبارکبادی دیں. تو وہ فرشتہ کہتا ہے, وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ اسے آ کر انہیں کیا کرتا ہے اپنے آپ کو بڑا, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. فرشتہ بہت ایسا تھا کہ بڑے بڑے نبیوں کو جب اللہ تعالیٰ کے نبیاں نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ادریس علیہ السلام جب تبلیغ کرنے جاتے ہیں, لوگ کیا کرتے ہیں اللہ والی بات کرے تو آدمی مارتے پتھرے مار کے اتنے پتھرے مارتے. موسیٰ علیہ السلام خطرے میں دفن ہو جاتے, نوح علیہ السلام کو ایسا پتھرے مارتے وہ پتھرے اتنے پڑتے پتہ ہزاروں آدمی مارے تو ایک آدمی کے اوپر خطرہ پہاڑ بن جاتا. نوح علیہ السلام اندر دھس جاتے, اتنا مارتے. پھر شام میں جب دھس جاتے خون پورا جسم خون ہو جاتا. جب نوح علیہ السلام کو شام ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا سارے خطروں کو اپنے ہاتھوں سے اپنے پروں سے ہٹاتا, اور وہ فرشتے کا نام فترس تھا, خطروں کو ہٹاتا. نوح علیہ السلام کھڑے ہوتے, پورا جسم کے ہڈیاں ٹکڑے ہو کر رہتے, پورا جسم میں خون لگ رہتا. جب نوح علیہ السلام کھڑے ہوتے چکر رہتی, ان کو کش آتا, تو وہ فرشتہ اپنے پروں کو لے کر نوح علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کے جسم کو مس کرتا. جب انہیں چھیتا تو فرشتہ کیا ہو جاتا ہے, نوح علیہ السلام پھر اچھے ہو جاتے, پھر تندرست ہو جاتے, پھر فربا ہو جاتے. پھر کہتا ہوا فرشتہ اے فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نوح علیہ السلام, تو پھر دوسرے دن پھر اللہ تعالیٰ کی تبلیغ میں نکلنا, مجھے اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا. تو وہ بولتے پھر نوح علیہ السلام دوسرے دن پھر مارتے. پھر فرشتہ کا کام کیا تھا فترس کا, نبیوں کو مارتے, نبیوں کو شفا دے. نبی بیمار ہو جاتا, نبی کو مارنا پڑتے, نبی کو جا کر چھیٹا تو فرشتہ فترس اس کے پران سے تو نبی شفا یاب ہو جاتا. اب وہ فرشتہ کیا ہوا, الٹے کو پھرا آسمانہ میں, پورے فرشتے نے بولا میں وہ ہوں اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو اشرف المخلوقات کا تو بولے تو ساری مخلوق جتنی بھی بنایا 18,000 مخلوق, اس کے اندر سب سے افضل انسان. اب انسانوں کے اندر سب سے افضل نبیاں, میں وہ ہوں جو اشرف المخلوقات کے جو بھی اشرف لوگ ہیں, اشرف المخلوقات کے جو عظمت گزار لوگ ہیں, جو اکبر لوگ ہیں, جو سب سے بڑے ہیں, انسانوں میں بھی سب سے بڑے ہیں, میں وہ لوگوں کو میں جا کر شفا دینے والا. میں میرا مرتبہ دیکھو. اللہ تعالیٰ بولا انسان فرشتے سے بھی افضل, مگر میں وہ فرشتہ ہوں جو آ کر میں نبیوں کو بھی شفاعت دے دوں. بولے پھر اللہ تعالیٰ کی کر کو بولے تو یہ اڑنا, یہ اپنے آپ کو بڑپنے کی کرنا, یہ سوائے اللہ تعالیٰ کی کبریا, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بڑپنا کی نہیں چلتی. سب جنے اللہ تعالیٰ کے سامنے معمولی چیزاں کے معمولی روندے ہوئے چیز کے سر کا, اللہ تعالیٰ کے سوا اپنی بڑائی کسی کی نہیں کرنا. بڑائی کرے اللہ تعالیٰ کیا کرے, اس کے اوپر عتاب دے. عتاب کر کو بولے تو اگر انسان غلطی کرے تو اسے عذاب,
اگر فرشتہ یا معصومین کاتبی کرے تو اسے عتاب آتا، اللہ تعالیٰ اسے عتاب بولتے، شتاب بولے تو وہ سب چیز معصومین کبھی اپنے آپ سے نہیں کرتا. پھر ایک اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کا ایک سوچنا رہتا، ایک چیز رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسا شان ہے، شان دکھانا تھا سرکار کی شان، اس کے واسطے اللہ تعالیٰ اسے اوپر عتاب کر کو اس کے پران پورے بالان جلا کو ایک 4ویں آسمان کے اوپر پھینک کو چھوڑا. اب 4ویں آسمان کا فرشتہ پکڑ کر جبرائیل امین کو پکڑتا، یا جبرائیل ہزاروں سال سے پڑے ہوئے، ہزاروں سال سے میں دعا کروں رو رہوں اللہ تعالیٰ میرے پران کو دے، میرا عطاب اٹھا لے، میری تکلیف اٹھا لے، تو اللہ تعالیٰ سن رہا نہیں. آج ایسا وقت آ رہا دکھ رہا میرے خیال سے، اللہ تعالیٰ اس کے حبیب کے صدقے میں، اس کے حبیب کی خوشی کے صدقے میں میرا کاتب کر ڈالینا. تو جبرائیل امین بولتی رہے گا چل، اور وہ دو فرشتے پکڑ لے پائے، دو فرشتے، ایک فرشتے کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے در کے اوپر پکڑا، در کے اوپر پکڑ لے گا. تو سرکار مدینہ کے پاس سارے فرشتے جاتی ملتی، تب بولتی حضرت جبرائیل بولتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک فرشتہ آپ کو ملنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین، گود میں امام حسین آدھی پورے فرشتے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا ابا عبداللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کو بولے تو سرکار دو عالم کے اوپر سلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا ابا عبداللہ کو بولتے. ابا عبداللہ امام حسین کا نام. ابا عبداللہ کا مطلب کیا کو بولے تو عبداللہ کو بولے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا بندہ، جو عبادت بندگی کرنے والے کو عبداللہ بولے. عبداللہ کو بولے تو عبادت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو ابا عبداللہ پکارے. سارے عبادت کرنے والے کائنات کے اندر ہر نبی عبادت کرے، غوث پاک عبادت کرے، سارے غوثاں عبادت کرے، تمہیں بھی کر رہی، پوری کائنات کے اندر سب جنے کر رہی، ہر خطرہ کر رہا، سب جنے عبادت اللہ تعالیٰ کے عبد، سب جنے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے، سب عبداللہ. مگر امام حسین ابا عبداللہ، سارے عبادت کرنے والوں کے باپ، سارے عبادت کرنے والوں کے باپ. زندہ باد، مردہ باد. سارے عبادت کرنے والے، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام بھی عبادت گزار، پھر بھی امام حسین ان کے باپ، ان کے غوث پاک ان کے بھی باپ، خواجہ ان کے بھی باپ. ابا عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ ساری کائنات کے اندر فرشتے بھی نہیں عبادت کرنے والے، فرشتوں کے بھی باپ. ساری کائنات کے اندر جو بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں دروازے کا کھلنا، مچھی اگر تالاب میں تیر لگے انہیں بھی ذکر کرتے ہیں، ہریا پتا بھی ذکر کرتا ہے، سمندر کی آوازاں بھی ذکر کرتے ہیں، صرف چڑیوں کے ذکر بھی ذکر کرتا ہے. ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے عابد ہے، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا. مگر حسین ابا عبداللہ، ساری عبادت کرنے والوں کے باپ. کبھی بھی باپ سب سے بڑا ہوتا، کبھی بھی باپ سب سے بڑا ہوتا. باپ سب کو پیدا کر سکتا، مگر سارے بیٹے مل کو باپ کو پیدا نہیں کر سکتے. ایسا حسین کے صدقے میں ساری کائنات پیدا ہو سکتی ہے، مگر ساری کائنات مل گئی تو حسین کی جوتی پیدا نہیں کر سکتی. تو حسین اتنا بڑا مرتبہ حسین کے پاس آتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں چھوٹے بچے، ایک دن 2 دن کے بچے، تو امام حسین کے پاس سامنے آتی، سرکار کو پوچھتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرشتہ ہزاروں سال سے پڑا ہے، اس کے پراں بالاں جل رہی، کیا امام حسین کے صدقے میں کاتبی کر سکتی کیا دعا؟ اگر جبرائیل کرتے تو خدا کی قسم سید الملائکہ، ملائکہ کے سردار ہوں، کر سکتے تو ہو سکتا تھا، مگر جبرائیل نہیں کرے. سرکار دو عالم خود کر سکتے تھے دعا، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بال دے. پھر سرکار دو عالم نہیں کرے، کی نہیں کرے؟ امام حسین کے گود میں سرکار دو عالم کیا بولے؟ جاؤ ادھر حسین کا گوارا، حسین کا گوارا کو بولے تو لکڑی کے گوارے میں بچے ڈالتے ہیں، مٹل کے آگے پہلے زمانے میں لکڑی کے گوارے تھے، گوارا ہے، جاؤ وہ گوارے کو جا کو مس کرو، جا کو مس کرو بولے تو وہ گوارے کو جا کو ٹچ کرو. کسے ٹچ کرو؟ جبرائیل کس کے ساتھ جو فطرس فرشتہ آیا، فطرس کو اٹھا لے کو جا کو اس کے گوارے کو، امام حسین جہاں پر سوئے، 1 دن کا بچہ 1 منٹ سوئے رہے گا امام حسین. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جب امام حسین پیدا ہوئے، سرکار کی گود میں سیدھا ہے. حدیث کیا ہے؟ سرکار نے اپنی گود میں گوارا بنے. پھر بھی کیا ہے، مولا علی مشکل کشا حضرت فاطمہ الزہرا صرف امام حسین کے واسطے، نسبت کے واسطے، ابھی امام حسین گوارے میں بھی جا کو سوئے نہیں، گوارے میں بھی نہیں پڑے. امام حسین سرکار کی آغوش میں، سرکار کی مانڈی کے اوپر بھی، ابھی گوارے میں بھی نہیں ڈالے. پہلا دن ہے امام حسین کا. اب سونا اگر کو بولو تو شام کو سونا، گوارا لا کو رکھی، مولا علی فاطمہ الزہرا لا کو رکھی. خالی کیا نسبت دیا سو، کیا گوارے کو امام حسین کے واسطے گوارا، گوارے میں جا کو امام حسین سوئے بھی نہیں. جا کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جاؤ وہ فرشتے کو لے لے، جا کو مس کرو، مس کرو کو بولو ٹچ کرو، گھسو. جا کو فرشتہ جا کو گھستا پران، گھسیا 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 پران سے بھالا اچھے آ جاتے. ایسے آتی جو پہلے تھے اسے 70,000 گنا زیادہ آ جاتی، 70,000 گنا بہتر آ جاتی. پھر دونوں پال نکلتے ہی کیا کرتا فرشتہ ایسا اڑتا، نکلتے نکلتے بولتا ہے میں حسین کا آزاد کرتا،
میں حسین کا انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کرتا ہوا بندہ ہوں، خدا کی قسم ہے کوئی کائنات کے میرے جیسا، ہے کوئی کائنات میں میرے جیسا۔ جبرائیل سنتی انہیں اڑلے کو گیا، اپنے آپ کو بڑائی کریا، اللہ تعالیٰ عتاب کر دلیا۔ پھر پطرس کو بولتے ہیں، اے پطرس تو یہ بڑائی کے واسطے اللہ تعالیٰ تو جا کو پران نکالا لیا سو، پھر تو بولتا تیرے جیسا کون بھی ہے کیا؟ میں پھر بولتا جبرائیل تو بھی میرے سرکانی، تو بھی ہے کوئی، میں حسین کا آزاد کرتا، حسین کے در سے مجھے آزادی ملے سو، ہے کوئی کائنات کے اندر میرے سرکار۔ جبرائیل علیہ السلام کو غصہ آتا، اللہ تعالیٰ کا نجات بولتے ہیں یا اللہ یہ کیسا نہیں گا یہ فرشتہ، تو نے بہت اپنے آپ کو بڑائی کریا، اپنے آپ کو تکبر کریا، تو پران جلا۔ اب ایسا ہوگا انہیں فرشتہ جا کو امام حسین کے گوارے کو گھسیا، گھستے ہی نکلتے ہی باہر بولتا ہے کائنات کے اندر میرے سر کا نہیں، سب فرشتے سے بھاری، میں تمہارے سے بھاری کا تھا، کیا اللہ سے کہتے بھی گھر کا تھا، گھر کہتے بھی جبرائیل بولتے کہتے بھی کر، اللہ تعالیٰ بولتا ہے خدا کی قسم ہے جبرائیل، جو حسین کے در سے آزادی مل گئی، جو حسین کے در سے شفا مل گئی، جسے حسین کے در سے آ کر نجات مل گئی، خدا کی قسم میں اللہ تعالیٰ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بھی حیدری یا علی زندہ باد مرد آباد۔ حسین کے در کی ایسی آزادی، دیکھو یہ واقعہ جب ضروری، یہ کیوں، یہ دکھانے کے بعد حجت کہ امام حسین کچھ سرکار مدینہ چاہتے تو خود انہیں دعا کر سکتے، جبرائیل چاہتے تو خود اللہ تعالیٰ کے بول کو دعا کرا سکتے تھے، سرکار دو عالم خود پطرس کو دعا کر کو پران چھے کر سکتے تھے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک خود قیامت تک بھی ایک حجت کر ڈالے، حجت کر کو بولے تو دلیل پیش کر ڈالے، جو بھی نسبت کی چیز ہے امام حسین سے نسبت کر ڈالے کوئی بھی چیز کو، چاہے ان کا ہاتھ لگیں دے نہیں لگیں دے، اگر سمجھو یہ پنجہ امام حسین کے واسطے نسبت کے واسطے رکھ ڈالے، خدا کی قسم جیسا سرکار مدینہ کی سنت ہے، جو چیز بھی امام حسین سے نسبت ہو گئی، اگر وہ نسبت ہوئی چیز بھی اگر فرشتے کو لگے، معصوم فرشتہ، معصوم مخلوق، وہ فرشتے کو جا کر لگے تو فرشتے کو بھی شفا، سارے نبیوں کو دینے والا شفا وہ فرشتہ، مگر وہ فرشتے کو دینے والی شفا وہ چیز امام حسین کا ہاتھ نہیں، امام حسین کی صرف نسبت کرنے والی ایک بے جان چیز، بے جان، وہ لکڑی آپ کو کبانا آپ کو ایک بے جان اس نہ کہ زندہ ہے انہیں، ایک بے جان چیز جو حسین کے نام کو اگر رکھ ڈالے، خدا کی قسم حسین کی طاقت ایسی ہے کہ حسین کے نام سے نسبت ہوئی چیز کی طاقت ایسی ہے کہ وہ فرشتہ نبیوں کو بھی شفاعت دینے والا وہ بے جان چیز اسے بھی شفاعت دے۔ حسین یہ چیز ہے، حسین کا مرتبہ یہ، اس کے آتے ہمیں پنجے رکھے، ہمیں یہاں پر علماء رکھے، ہمیں یہاں پر جھنڈے رکھے، یہ چیز سے پریشان ہونے کا نہیں۔ سرکار دو عالم وہ زمانے میں یہ دلیل دے ڈالے، کیا دلیل دیے؟ خدا کی قسم حسین بول کو رکھ ڈالو، خدا کی قسم وہاں سے بھی تم نہ آ کر نجات ملتے، آؤ جاؤ پنجاب کو ملو، پنجاب کو چومو، ان کے علماء کے پاس کی جاتے سو کی کر کو بولتے ہیں حسین کی نسبت والی چیز، خان خواہ دیکھو حسین کی نسبت والی چیز، اسے ہمیں بمڑیا مارتے سو، اور خان خواہ کو ٹائم کو لاش میں حلال کر، آؤ یہ حسن و حسین سرکار دو عالم کو نہیں، خان خواہ بیوت علی اور فاطمہ، فاطمہ اور علی کا گھر ہے، اور گھر میں امام حسین، حسن و حسین فاطمہ کے اولاد، تم یہ نسبت والی چیز میں آپ کو ذکر کرو، نسبت والی چیز میں آپ کو تمہارے مرادے پورا کرو، پھر بھی خود کو کہاں کر کو بولا تو کہتے بھی پوجائیں اس کے واسطے یہ دلیل ہے، قرآن اور حدیث سے دلیل ہے، یا تو تمہیں گھر بھی کر ڈالو وہ خانقاہ ہو جاتے، اگر کوئی یہ پتل کا ہے، اب یہ پتل کا دھیان رہتا ہے، تمہیں جا کو مارکیٹ میں دیکھو وہ پتل کی شیٹ کے اوپر آدمیاں چلتے رہتے، وہاں دیکھو وہ پتل کی شیٹ کو رکھتے ہیں، مگر جس وقت یہ پتل کی شیٹ کو لے لگا آپ امام حسین کا علم کر کو نصب کر ڈالے، آج پوری کائنات اس کے سامنے آپ کو جھکتے رہتے ہیں۔ یہ چیز نسبت حسین ایسی، اس کے آتے یہ نسبت رکھو، ان کے نام کو کھلانا، ان کے نام کو پلانا، اور غم حسین کے واسطے غم کرنا، خوشی کا مہینہ نہیں ہے، غم کرنا، جو بھی چاہے ایک آنسو بھی کرنا۔ فاطمہ تو زہرا فرماتی ہیں کہ میرے غم حسین میں جو بھی ایک آنسو بہاتا ہے، خدا کی قسم میری چادر، فاطمہ کی چادر، انشاءاللہ آئندہ کیا ہے ان کا مرتبہ، فاطمہ کی چادر اپنے چہرے کے اوپر فاطمہ زہرا آ کر پہنچتی، اس کے چہرے کو لگاتی ہے، یہ دامن فاطمہ ایسا ہے جس دامن میں آ کر سرکار عالم پنجتن میں آ، مولا علی پنجتن میں آ، حسن و حسین کو اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر کو بنایا، اور جس دامن میں جا کر یہ سارے پنجتن بنے، آیت کسا بنے، یہ خدا کی قسم وہ دامن کا مرتبہ ایسا ہے، ساری کائنات کے دامن الگ، مگر فاطمہ زہرا کی دامن میں آئے تو یہ مرتبہ، یہ دامن کا مرتبہ، اور یہ دامن جو فاطمہ کا چادر یہ دامن ہے، یہ دامن سے بڑھ کر کوئی دامن نہیں، اگر وہ دامن تم نہ نصیب ہونا تو غم حسین میں رونا، غم حسین میں اکیلے میں رو،
یا محفل میں رہو، اس کے اندر شرمانا نہیں. پیسے کے واسطے، مرنا کے واسطے دنیا کا رونا معلوم، حسین کے واسطے رونا کیا بھی شرم نہیں، کیا بھی حیا نہیں ہے. خدا کی قسم یہ حسین کے واسطے رونا ہماری نجات ہے. سارے نبیوں نے رویا. سرکار مدینہ خود کہتے ہیں کہ میرے درجات میں سب سے زیادہ بلندی مجھے آتی ہے. ایک بار سرکار مولا مشکل کشا رہتی، حسن حسین کو ان کا معمولی تھا سرکار دو عالم کا، جب بھی حسن حسین کو دیتے بڑے زور سے آ کر خوشی سے گلے ملتے، گلے مل کو پھر رونا شروع کرتے. ایک بار نہیں، ہزاروں بار جب بھی حسین ہوتے. ایک بار فاطمہ الزہرا تھی، وہ الگ یہ قصہ. جب مولا علی مشکل کشا موجود ہے، جب مولا علی مشکل کشا کو معلوم تھا کہ اس حسن حسین کو رو رہی کہیں کو سرکار دو عالم کربلا کو یاد کر، پھر مولا علی مشکل کشا کو کہتے ہیں یا علی، میں وہ پوچھتے ہیں علی، مولا علی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں اتنا زار و خطار کا، کیوں آپ اتنا زار و خطار کا حسین و آل حسین کے پر کیوں روتے ہو؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں دیکھو اے علی، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں، میں تمہیں تنبیہ دیتا ہوں کہ جس طرح میں نے کہا لا الہ الا اللہ تفلحو، تمہیں کہا کہ تمہیں فلاں پاتی، لا الہ الا اللہ بولے تو تمہیں فلاں پاتی، حسین کے اوپر میں اگر روؤں گا تو میری کوئی عبادت سے اتنے درجے بلند نہیں ہوتے جتنا درجے میں حسین پر رونے سے بلند کرتا ہوں. سرکار کے درجے بھی سرکار دو عالم کہتے ہیں کہ میں روتا ہوں حسین پر تو اللہ تعالیٰ میرا مقام محمود میں درجہ بلند کرتا ہے. نبیان کے درجے بلند ہو رہے ہیں تو ہمارے ساتھ خود کو سے درجے کیسے ہو؟ اس کے بعد یہ حسین کے واسطے یہ محرم کے مہینے کے اندر آؤ انشاءاللہ پیر کے دن آئندہ، یہ پیر نہیں، یہ جمعرات نہیں، آئندہ پیر کے اندر شہادت کو آ کر عاشورے کی رات ہے. انشاءاللہ ہمارے خانقاہ میں یہاں پر امام حسین کی محفل مجلس ہوتی ہے. انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ بریدہ آنے کی کوشش کرو اور حقیقت میں دین کیا معلوم کرنے کی کوشش کرو. خود کو سے ہزار آتی، انہیں عراق سے آتا ہے، انہیں بغداد سے آتا ہے، انہیں رائٹ ہینڈ میں سے آتا ہوں، انہیں لیفٹ ہینڈ میں فاطمہ میں مجھے بہت میں اہل بیت کا عاشق تھا. پھر ذکران کے اندر حسین علی فاطمہ بولتے ان کو آپ خراب ہو جاتی. یہ سبھی چیزیں آؤ ہمارے پاس قرآن اور حدیث سے سمجھو، سیکھو یہ سب چیزیں. انشاءاللہ پیر کے دن کو سے آئندہ پیر کے دن امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہماری خانقاہ زیادہ سے زیادہ آؤ. انشاءاللہ حسین کے نام سے کھائیں گے کھلیں گے، وہی کھانا اگر ہم نام جنت میں جانے چاہتے ہیں. وہ کھانا اگر کھایا تو وہ حلال کا کھانا، باقی کائنات میں جو بھی کھاتی سب حرام کا ہو جاتا. اگر حسین کا نہیں کھایا، حسین کا سبیل کھاؤ انشاءاللہ پیر کے دن. اور منگل کے روز، دوسرے روز ہمارے مزدور کے خانقاہ وکیل صاحب کے دربار میں انشاءاللہ وہاں شہادت ہوگی. وہاں منگل وہاں بھی آنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے، کو بولے تو شہادت کا روز دن پڑتا سو منگل، مگر شہادت کی یوم عاشورہ کی رات، یوم عاشورہ کی رات پڑتی سو پیر کی رات. پیر کی رات کو، پیر کی شام کو یہاں پر فوراً عصر کے ٹائم کو ملے. یہاں آپ کو حلالے کو لاٹ میں آنے کا ٹائم آتا ہے، دونوں گھنٹے ہوتے ہیں بھائی وہاں جانا پڑتا. اب آدھی بات بولے تو آدھی بات نہیں کرے تو ہوتا بھی نہیں. اس کے واسطے برابر اثر کر دو بولے تو اثر ہماری ڈکشنری میں 5 بجے ہوتی ہے. اثر کر دو بولے تو 8 گھنٹے سمجھے ہم یہاں. اثر بولے تو 5 گھنٹے کو آپ کو موجود رہے تو انشاءاللہ اثر کا ذکر بھی کریں گے محفل کے ساتھ. امام حسین کے واسطے ہدیہ بھی دیں گے. ہمیں جتنا ذکر کرتی امام حسین کو ہوتا ہدیہ دے سکتے. یہاں بیٹھ کو روڈ کے اوپر کہتا کرے تو بھی کیا بھی ہم نا فری میں آپ کو فری. وہ مردہ کیا گدھا مردہ پڑا تو گدھا آپ کو کھاتی کرے. گد کر دو بولے تو وہ مردے میں کھاتی چینا. ایسا ہمیں کیا کرتا ہو مردہ مال کے پریش نظر. اس کے واسطے گدھا نہیں بننا. ہمیں بنے تو مولا علی مشکل کشا کے شعرا بننا. کبھی بھی شعر مردار مال نہیں کھاتا، انہیں مار کوچ کھاتا. ایسا ہمیں محنت کر کوچ آپ کو اللہ اللہ کے ذکر کر کوچ ہمیں امام حسین کو ہدیہ پیش کرو. اس کے بعد پیر کے دن یہاں، منگل کے دن مزدور کو وہاں بھی 5 بجے آنا، یہاں بھی 5 بجے آنا، جو آنا. اور خصوصاً یہ بات بھی امام حسین آل حسین کے واسطے 5 لاکھ درودہ ہمارے خانقاہ سے پڑھنا کر کو سب جنے ڈیسائڈ کریں تو انشاءاللہ سارے عورتیں چکے رہنا. تو خالی جورو کیا ہوئی، ساس کیا بولی، بہو کیا بولی، یہ سب تمہارے ناٹکاں چھوڑو. 3rd کلاس کام، جہنم میں بھی کام نہیں، جہنم میں بھی جگہ نہیں ملتی تمہارے ادھر. خان کو آپ کو بھائی وہاں یہ باتیں کرے اور مرد بنے بھی آپ کو یہ وہ کرے. 5 لاکھ درود پڑھنا سارے ہمارے جتنے بھی 40 خانقاہیں ہیں، 40 فٹ خانقاہیں ہیں، سب خانقاہ میں اعلان کیا. اب تمہیں بھی جو درود نہ پڑھنا جتنی طاقت ہے، کم سے کم 1000 1500 2000 جو بھی درود پڑھتا انشاءاللہ آئندہ ذکر میں یا عاشورے کے دن بھی بولو. تمہیں کتنی تمہاری اوقات کے واسطے کتنی محبت کر رہی ہیں، تمہیں خانقاہ سے کیا فیض ہونا، کیا امام حسین کے واسطے کیا دے. تم نہ آپ کو نوٹا دیو روپے دیو بول رہی نہیں. امام حسین کے واسطے درود پڑھو. تمہاری دم کہتا ہے، تمہاری محبت کہتا ہے. سارے عورتوں کون آئے کون نہیں آئے، کسے سنانا، کون سے مریدان کو سنانا. جیسا ٹرپان کو جاتی کر کو بولے تو ہزاروں مریدان آ جاتی ہیں، 100 کے مریدان. ایسا کون ایبسنٹ ہیں، کون غیر ایبسنٹ ہیں، تمہیں فون آ کر کو بولو
खान खा में 5 लाख दरूद ना पड़ रही भाई, तुम्हें इज्जत से कहते कहते दरूद ना पड़ती, वो खान खा में आपको हम ना बोले तो हम वहाँ तुम्हारे भाई को हमें वो नसीमा आंटी को बोलो क्या मदद बने हमें हम ना, नहीं तो किसे हम ना बोल डालो, हमें पूरे मिला को इमाम हुसैन के वास्ते एक पैकेज तैयार को इमाम हुसैन आले हुसैन के वास्ते हदियतन भेजी। जितना नहीं करेगा बोलो तो उनका खाना क्या, उनका पीना क्या, दुनिया में जीना क्या, उसके वास्ते ये ख्याल रखो, औरतों में ख्याल रखो। तुम्हें जो जो कौन कौन ही तुम्हारे मुर्शिदा, तुम्हारे पीरानी माँ, तुम्हारे दूरानी माँ कहते ही सब कुछ सुना को ले लेको बराबर, कम से कम हमारी बेंगलुरु के खानका से सबसे ज्यादा तो पढ़ने, बाकी की मजदूर में यहाँ वहाँ सभी नहीं पढ़ने वाले, मगर हमारे बेंगलुरु के खानका में जाएंगे बोले तो आए तो जाने अर्जेंट, आते ही लेट जाने अर्जेंट, यहाँ काम करो तो बोले तो काम भी करते नहीं, खिदमत भी करते नहीं, सिलसिले को भी नहीं आते। ये सब चीज़ें छोड़ो और छोड़ को जरा इमाम हुसैन के वास्ते ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ को इंशाल्लाह चीटिया में लिखो, जो इंशाल्लाह इमाम हुसैन के आले हुसैन के वास्ते हमें उनको हदियतन भेजेंगे, हमारी बख्शिश, उनकी नहीं हमारी बख्शिश। तो हमारे सलाम